چلو اب ساتھ چلتے ہیں بائی شمسہ اقبال، پارٹ 16۔ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہادی نے رشتہ بھیجوایا تھا ماہی کے لیے، اور اب جب سعدیہ بیگم کی زبانی ہادی کے رشتے کا سنا ماہی نے تو وہ بے یقینی کی کیفیت میں گھر گئی تھی، اور وہ سوچنے لگی کہ کیا دل کی خواہش اتنی جلدی بھی پوری ہو سکتی ہے، اور کیا رب نے اس کی دھڑکن سے نکلنے والی دعا پر کن کہہ دیا تھا؟ کیا وہ محبت کو پا لینے والے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے، اور کیا اللہ اس پر اتنا مہربان ہے کہ دل کی خواہش کو زباں پر لانے سے پہلے ہی وہ اسے پورا کر رہا ہے؟ اور اس نے آنکھیں بند کر کے گویا خود کو یقین دلانا چاہا، لیکن محبت مسکرا کر دل میں رقص کر رہی تھی، اور پھر یکا یک ایک باغی خوف کی صورت میں محبت کے مقابل آ کھڑا ہوا اور اسے للکار رہا تھا اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کا خوف طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں ڈالنے لگا اور اس سے پوچھنے لگا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا رہ سکو گی تم اس کے بغیر؟ تم ایک وردی والے کی محبت پر یقین کر کے اپنا آپ تو اسے سونپ دو گی، لیکن اگر وہ وطن کی محبت کو تمہاری محبت پر ترجیح دے کر اپنا آپ وطن پر وار گیا تو کیا تم زندہ رہ سکو گی؟ کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح اپنی زندگی تنہائی کی نظر کر دو گی؟ کیا ہے اتنا حوصلہ تم میں کہ کبھی پرچم میں لپٹا جسم دیکھ سکو اس کا؟ اور پھر اس کے تاثرات یکدم بدلے تھے، اور ماہین نے جھٹ سے آنکھیں کھولی جیسے کسی خواب سے جاگی ہو، اور تبھی اس کی مدر سعدیہ بیگم کی آواز آئی، ماہی میں جانتی ہوں کہ تم خوف زدہ ہو، لیکن صرف ایک خوف کی بنیاد پر اپنی زندگی کی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ سعدیہ بیگم اس کے تاثرات دیکھ کر بولی۔ وہ بیٹی کا کچھ دیر پہلے کھلتا چہرہ دیکھ کر جان گئی تھی کہ وہ بھی ہادی سے شادی کی خواہش مند ہے، لیکن انہوں نے اس سے اگلا لمحہ بھی دیکھا تھا جب وہ خوف اس کی محبت پر غالب آ گیا تھا۔ اور پھر ماہی نے کہا کہ ماما میں ابھی اس بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی، انفیکٹ میں بھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ تو کیا ساری زندگی ماہی بیٹا یہ خوف دل میں پال کر رکھو گی کیا تم، اور اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے ٹھکراتی رہو گی کیا تم؟ سعدیہ بیگم اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن جانتی تھی کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ ماما مجھے ہاسپٹل جلدی جانا ہے، ابھی تو میں چلتی ہوں، اور انہیں خدا حافظ کہہ کر وہ گھر سے نکل آئی۔ اب محبت اور خوف کی جنگ اس کے دماغ میں ابھی بھی جاری تھی، اور محبت پر خوف غالب آ رہا تھا۔ دھڑکنیں شکوہ کناں تھیں اور دل کی حالت عجیب تھی، اور وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ کوئی بھی فوبیا اگر ایک بار دل میں پیدا ہو جائے تو اسے نکالنا ناممکن ہے۔ ہاں، اسے دل کے کسی کونے میں دبا دینا ممکن ہے، لیکن مکمل ختم کرنا ناممکن ہے، اور وہ بھی ایسے ہی کسی فوبیا کا بھی شکار تھی۔ اور یہاں پہ آتی ہے شمسہ اقبال کی پوئٹری۔ میں ڈرتی ہوں، میں بہت ڈرتی ہوں، جسے پایا نہیں ابھی تک میں اسے کھونے سے ڈرتی ہوں۔ کہیں خوابوں میں وہ بچھڑ نہ جائے، یہ سوچ کر میں سونے سے ڈرتی ہوں۔ کہیں آنسو بھید نہ کھول دیں دل کا، اسی لیے تو میں رونے سے ڈرتی ہوں۔ یوں تو ہوں میں ایک مسیحا اور مثبت سوچ رکھتی ہوں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں
کچھ بھی غلط ہونے سے ڈرتی ہوں. ہاں، جسے پایا نہیں ابھی تک اسے ہی کھونے سے ڈرتی ہوں. اور یہاں پہ ایک اور رینڈم سین آتا ہے. وہ ایک سرسبز وادی تھی اور ہر طرف پھول تھے، الگ الگ رنگوں والے پھول. ان پر تتلیاں تھیں بہت سے رنگوں کی، اور وہ سب سے پر اپنے قدم آگے بڑھا رہی تھی. تتلیوں کو پکڑتی ان کے پیچھے بھاگتی. یکا یک اس نے سامنے دیکھا وردی میں ملبوس شخص دور کھڑا ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا. فاصلہ زیادہ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی تھی. اور پھر ایک دور سے آواز آئی کہ ماہی، اور اسے وہ آواز ہرگز انجانی بھی نہیں لگی تھی لیکن وہ پہچان بھی نہیں سکی تھی. اب وہ تتلیوں کو چھوڑ کر اس کی جانب چل دی. وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے مسکرا کر اس تک پہنچنے اور اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. یکا یک اس کی نظریں بائیں طرف کو پڑی تو ایک طوفان تھا جو اس کی جانب آ رہا تھا اور پھر وہ رک گئی. لیکن وردی میں ملبوس شخص آگے ہی بڑھتا گیا. اس نے اسے آواز دی لیکن وہ رکا نہیں تھا. وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی لیکن وہ طوفان راستے میں حائل ہو گیا. اور پھر ایک دھندلا سا عکس اسے نظر آیا اور پھر وہ سب اس طوفان میں غائب ہو گیا. وہ ایک خوفزدہ ہرنی کی طرح آنکھوں میں خوف لیے دور کھڑی تھی اور چندی پل میں وہ طوفان تھما اور اسے پھر ہر طرف تتلیوں کے ٹوٹے ہوئے پنکھ نظر آ رہے تھے. اور ساری بستی جو تھوڑی دیر پہلے سرسبز اور پھولوں اور تتلیوں سے بھری پڑی تھی وہ اب اجڑ گئی تھی. اور پھر دور اس کی نظر پڑی اور وہ وردی میں ملبوس شخص منہ کے بل زمین پر گرا پڑا تھا اور اس کی وردی خون سے اٹی ہوئی تھی. اس کے پاس زمین پر خون ہی خون تھا اور اس نے اب اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہا. اور پھر دور کہیں ہوا کے ساتھ اڑتا ہوا سبز ہلالی پرچم آ کر اس کے جسم کو ڈھک گیا تھا اور وہ خوف سے چیخی تھی. ہادی، ہادی، وہ خون، ہادی. اور وہ اٹھ بیٹھی تھی اور اگلے لمحے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سعدیہ بیگم تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی. ماہی بیٹا، کیا ہوا؟ ماہی، کیا ہوا؟ تم ایسے چیخ کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے بولی اور اگلے ہی پل وہ ان کے بازوؤں میں جھول گئی تھی اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اس کے بعد اگلا سین شروع ہوتا ہے ہادی اور حیدر کی کانورسیشن سے. ابھی ہادی کو سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر آنے والی کال نے اسے جگا دیا. اس نے بند آنکھوں سے ہی موبائل کو چہرے کے سامنے کیا تو حیدر کا نمبر جگمگا رہا تھا اور ہادی نے کال ریسیو کی اور ریسیو کرتے ہی کہا کہ دعا کو اگر پتہ لگ جائے نا کہ تم دن میں 5 بار اسے اور 10 بار مجھے کال کرتے ہو نا تو سوچو وہ تمہارا کیا حال کرے گی. ہادی نے بغیر سلام دعا کے ہی اس پر جملہ کسا تھا. ہادی؟ حیدر کی تشویش میں ڈوبی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، ہاں کیا ہوا حیدر؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہادی، ماہی کی طبیعت خراب ہوگی اور مما اکیلی اسے ہاسپٹل لے کر نہیں جا سکتی. میں ابھی یہاں سے آ بھی نہیں سکتا، اس لیے تم پلیز جلدی سے جاؤ، اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ.
یہاں CO ابھی یونٹ میں نہیں ہے اور میری لیو بھی ابھی سائن نہیں ہو سکتی، اس لیے تم ابھی اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ، میں کل تک آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور حیدر کی بات سن کر تو ہادی سانس لینا تک بھول گیا اور اس نے کہا، کیا ہوا ہے ماہی کو حیدر؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ میں نہیں جانتا، آئی تھنک کسی بات پہ ٹینشن لی ہوگی اس نے۔ 1 سال کے بعد آج اسے پھر سے یہ اٹیک آیا ہے اور ایسی حالت میں اسے فوراً ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں میں، لیکن آج میں اس وقت اس کے ساتھ نہیں ہوں اور میری گڑیا وہاں اس حال میں ہے۔ اور حیدر بالکل رو دینے کو تھا۔ حیدر ڈونٹ وری، میں لے جاتا ہوں نا اسے، تم ٹینشن مت لو، میں کال کر کے انفارم کرتا رہوں گا تمہیں اس کی حالت کے بارے میں۔ ہادی نے اسے تسلی دی، حالانکہ اس کا اپنا دل خوف زدہ ہو گیا تھا ماہی کی طبیعت کا سن کر، اور وہ باہر کی جانب لپکا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور ساتھ کے کمرے کی طرف گیا اور اسے جگا کر ساری بات بتائی۔ بھائی رکے نا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں ایسا کرو تم گھر پہ رو، کیا پتا کتنا ٹائم لگ جائے وہاں، ماما اٹھ کر کہیں پریشان ہی نہ ہو جائیں۔ ہادی نے اسے گھر رہنے کی تلقین کی اور پھر خود گاڑی لے کر نکل پڑا۔ اور جیسے اس کے گھر پہنچا تو ماہین کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا، جس بات کا ثبوت تھا کہ اس کا BP لو ہو رہا ہے۔ ہادی نے اندر آتے ہی ماہین کو دیکھا، جس کے چہرے پر زردی یوں چھائی ہوئی تھی جیسے صدیوں سے وہ بیمار ہو۔ اس نے ہاتھ لگا کر اس کی نبض ٹٹولی اور وہ بھی مدھم ہو رہی تھی۔ ہادی نے جلدی سے اسے اپنے بازو میں اٹھانا چاہا اور پھر کچھ جھجک کر سعدیہ بیگم کی طرف مڑا۔ اب وہ بھی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور انہوں نے اسے کہا کہ پلیز اسے جلدی ہاسپٹل لے چلو ہادی، اور ہادی نے اسے بازو میں اٹھایا اور لے کر جلدی سے گاڑی کی طرف گیا۔ ماہین بے ہوشی کی حالت میں بھی کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اگلے 20 ہی منٹ میں وہ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچ چکا تھا، جہاں اسے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا۔ اب وہ سو رہی تھی اور بڑبڑانا بھی بند کر چکی تھی، لیکن کچھ تھا اس کے چہرے پر، کچھ پریشانی تھی، شاید کچھ خوف یا پھر کوئی ڈر تھا، اور ہادی اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا اور سوچنے لگا کہ تم اس حد تک دل میں گھر کر چکی ہو کہ تمہاری طبیعت خرابی کا سن کر ایک پل کو یہ دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا حال کر دیا تم نے اپنا ماہی۔ میں اپنی محبت سے تمہارا یہ ڈر اور یہ خوف ختم کرنا چاہتا ہوں ماہی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا، اور سعدیہ بیگم بھی تھک چکی تھی۔ ہادی نے انہیں ساتھ رکھ کے صوفے پر لٹا کر انہیں آرام کی تلقین کی اور خود ایک چیئر سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ پھر حیدر کو فون کر کے ماہین کی حالت میں بہتری کا بتا کر اسے تسلی دی۔ اب وہ فرصت سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جن کی جنبش پہ وہ دل ہارا تھا، وہ اس وقت بالکل ساکت تھیں، اور وہ پھر سے سوچنے لگا کہ میں اپنی محبت سے ماہی کو جس خوف کی گرفت سے نکالنا چاہ رہا تھا، وہ تو اسی خوف میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ ماہی میں اس آزمائش پر پورا نہیں اتر سکوں گا، مت آزماؤ مجھے محبت کے آغاز میں ہی۔ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، میرا دل دکھتا ہے تمہیں ایسے دیکھ کر۔ اور اب وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ اس وقت اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی ابھی کوئی اسے حق حاصل تھا۔ اب وہ سوتے سوتے نیند میں اچانک ذرا سی بے چین ہوئی تھی اور ذرا سا ہلی تھی۔ ایک کراہ اس کے لبوں سے نکلی تھی اور ہادی اٹھ کر فوراً آگے بڑھا۔ بیڈ کے قریب آ کر اس نے دیکھا تو وہ پھر نیند میں ڈوب رہی تھی، اور چہرے پر آنے والے بال اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہے تھے، اور ہادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال چہرے سے ہٹائے۔ اب ہادی نے پیچھے ہٹنا ہی چاہا تھا، لیکن اس کی بازو پر موجود ماہی کے ہاتھ نے اسے روک دیا۔
وہ پلٹا تھا لیکن ماہین ابھی بھی نیند میں ہی تھی اور اس کا ہاتھ ہادی کے بازو پر موجود تھا اور ہادی کے لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ اس کے پاس تھی، اس کے سامنے، اس کے اتنے پاس کہ اس کا ہاتھ ماہین کی گرفت میں تھا۔ کیا اس سے خوبصورت کوئی اور لمحہ ہو سکتا تھا؟ ماہین نے اسے یہ لمحہ بخشا بھی تو تب جب وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی اور ہادی نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر چیئر کو ذرا بیڈ کے نزدیک کیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہی رہنے دیا اور پھر بیٹھ گیا۔ اور یہاں پہ ایک بار پھر سے آتی ہے شمسہ اقبال کی پوئٹری۔ وقت سے کہو کہ ذرا رک جائے، گردش وقت سے کہو کچھ پل تھم جائے، ان لمحوں کی سحر کو، قربت کے اس پہر کو، جذبوں کی اس لہر کو ذرا محسوس تو کر لینے دو، ان لمحوں کو دھڑکنوں کی دنیا میں محفوظ تو کر لینے دو، ذرا میں دیکھ لوں اس کو، مجھے یقین تو آنے دو کہ یہ پل کوئی خواب نہیں، وہ میرے سامنے سچ میں ہے۔ اور وہ کوئی سراب نہیں۔ وقت سے کہو اتنی مہلت تو دے دے کہ اس منظر کو آنکھوں میں بٹھا لوں، پھر چاہے تو وقت سے کہنا کہ گزر جائے، مگر اس سے کہو ابھی کچھ پل تو رک جائے، مگر اس سے کہو کہ ابھی کچھ پل تو رک جاؤ۔ اور وہ ماہی کے پاس بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ پتہ نہیں میری محبت کیوں تمہارے لیے آزمائش لے کر آئی ہے ماہی، میرے جذبوں میں تو کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ مجھے اب سوچنا پڑ رہا ہے کہ کیا واقعی مجھے تمہیں اس آزمائش میں ڈالنا چاہیے یا پھر تم سے کنارہ کشی کر لینی چاہیے، کیونکہ میں تمہیں ایسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور وہ بھی اپنی محبت کی وجہ سے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ماہین کے ہاتھ کی گرفت اس کے بازو پر ذرا اور مضبوط ہوئی اور ہادی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اسے آواز دینے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ اگلے لمحوں نے تو اسے ساکت کر دیا تھا، کیونکہ ماہی کے لبوں سے جو نام نکلا تھا وہ کسی اور کا نہیں، ہادی کا تھا۔ بے اختیار ماہی کے لبوں سے چیخ کی صورت میں یہ نام نکلا تھا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور اس نے کہا تھا، ہادی۔ اور سعدیہ بیگم بھی اٹھ کر اس کی جانب آئی تھی۔ ماہی بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً قریب آ کر پوچھا، اور پھر ساتھ ہی ہادی بھی اس سے کہنے لگا کہ ماہی کیا ہوا ہے، میں یہاں ہوں، بالکل سامنے ہوں تمہارے۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا جو اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بس ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی اور وہ تھی یہ، ہادی، ہادی وہ خون ہے، یونیفارم پہ خون۔ اور وہ کچھ بھی ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی اور ہادی کو اب اس کے خوف کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوا تھا اور اس کی سنگینی کا بھی۔ ماہی میں یہاں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، کوئی خون نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اسے پھر آواز دے رہا تھا اور ماہین کرنٹ کھا کر اس کی جانب مڑی۔ پہلے تو آنکھوں میں بے یقینی ابھری اور پھر بہت سے آنسو جمع ہونے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ ہادی کے چہرے کے گرد رکھے اور ہاتھوں کے پیالے میں ہادی کا چہرہ تھاما۔ ہادی، وہ سب جھوٹ تھا نا؟ آپ بالکل ٹھیک ہے نا؟ وہ خون اور وہ چوٹ سب جھوٹ تھا نا؟ وہ گویا اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہ رہی تھی اور ہادی نے اس کے بازو سیدھے کیے، جس پر اب AFNS آفیسر انجیکشن لگا رہی تھی۔
اور دوسرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ اس نے رکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں ماہی، دیکھو کچھ بھی تو نہیں ہوا مجھے، اور وہ جو خون تھا نا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ سب جھوٹ تھا؟ ہاں، ہادی کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ پھر سے نیند میں ڈوب رہی تھی اور ہادی نے احتیاط سے اس کے سر تکیے پہ رکھا، اور وہ فیصلہ جو وہ اتنی دیر سے نہیں کر پا رہا تھا وہ اب لمحوں میں ہو گیا تھا۔ اور ہادی تمام رات اس کے پاس ایسے ہی بیٹھا رہا۔ اب صبح کے 5 بج رہے تھے اور ماہین ابھی تک میڈیسن کے زیر اثر سو ہی رہی تھی۔ سعدیہ بیگم بھی نماز پڑھنے کے بعد اب کچھ دیر کے لیے لیٹ چکی تھی، اور ہادی نے بھی وضو کیا اور باہر نماز کے لیے بنی مخصوص جگہ پر جا کر نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار ایک ہی نام لب پہ آیا، یا اللہ ماہی کی تکلیف کو دور کر دیں اور مجھے اس کے لیے دکھ کے بجائے اس کی خوشی کی وجہ بنا دیں۔ دعا مانگ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور موبائل پر اس نے حیدر کی مس بیل دیکھی۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر حیدر کا نمبر ڈائل کیا اور حیدر نے کال ریسیو کرتے اس سے سوال کیا کہ ہاں ہادی ماہی اب کیسی ہے؟ اور اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے حیدر، تم پریشان مت ہو، بلکہ آج شام تک تو ڈسچارج ہو جائے گی ہاسپٹل سے وہ۔ اور ہادی کے الفاظ نے حیدر کے دل کو تقویت پہنچائی۔ اور پھر حیدر نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے دیکھا ہے نا اس حالت میں ہادی؟ حیدر نے اس سے پھر پوچھا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اور اس جواب کے بعد دونوں کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا۔ کچھ پل تو خاموشی کی نظر ہو گئے اور پھر ہادی نے اس سے پکارا اور کہا کہ حیدر، اور حیدر نے بھی جواباً کہا کہ ہاں بولو۔ حیدر میں جلد از جلد ماہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہادی کے الفاظ حیدر کے لیے غیر متوقع تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھنے کے بعد بھی حیدر نے صاف کوئی سے پوچھا۔ ہاں اس کے بعد ہی تو میں یہ فیصلہ کر پایا ہوں حیدر۔ ماہی ہی وہ لڑکی ہے جس سے میں شادی کر سکتا ہوں، اس نے بھی اٹل لہجے میں جواب دیا۔ لیکن وہ یہ سب قبول نہیں کرے گی اور نہ ہی وہ مانے گی۔ حیدر نے اسے ممکنات سے آگاہ کیا۔ اسے منانا نہ میرا کام ہے حیدر، میں صرف ایک بار اس سے بات کرنا چاہوں گا، اس کی طبیعت جب ذرا سنبھل جائے گی، اور پھر میں جلد از جلد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو اس بات پر۔ ہادی نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ ہادی اعتراض ہوتا اگر میں تمہیں نہ جانتا ہوتا یا پھر مجھے تم پر اعتبار نہ ہوتا، یا اگر تم صرف اس سے شادی کی خواہش ظاہر نہ کرتے بلکہ ملنے کی بات کرتے۔ لیکن ابھی میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس کی طبیعت کے سنبھلنے کا انتظار کرو اور اس سے پہلے اس سے کچھ مت کہنا۔ حیدر نے اسے کہا اور پھر الوداعی کلمات کہہ کر کال بند کر دی اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اب ماہین کافی بہتر ہو چکی تھی اور اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بھی کھول لی تھی۔ سر تو ابھی بھی اس کا دکھ رہا تھا، اور پھر اس نے جب اپنے ارد گرد دیکھا اور ماحول سے ذرا مانوس ہوئی تو گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ نظر سامنے پڑی اور سعدیہ بیگم تسبیح پر کچھ پڑھ کر اس پر دم کر رہی تھیں، اور وہ سوچنے لگی کہ ماں کی محبت تو لازوال ہوتی ہے، ہر روپ میں ہی، چاہے وہ ڈانٹ کی صورت میں ہو یا خیال رکھنے کی صورت میں۔ اور پھر اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی۔ ہادی سامنے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا اور کل رات کے سارے منظر اسے یاد آئے تو مارے شرمندگی کے اس کا برا حال تھا۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ جھٹ سے آنکھیں بند کر دی اور ہادی نے کچھ کہنے کے لیے بھی منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی یہ بچکانہ حرکت دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔
اور ہادی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں پرانی کسی بھی بات کا حوالہ نہیں دوں گا، اس لیے آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ اور ہادی کی آواز پر تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی اور آنکھیں مزید زور سے اس نے بند کر لی۔ اور سعدیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری اور پھر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر پوچھا، ماہی بیٹا کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ سعدیہ بیگم کے پوچھنے پر اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا کہ میں ٹھیک ہوں ماما۔ وہ نرمی سے بولی تھی، میں آپ کو بہت پریشان کرتی ہوں نا ماما؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان سے کہہ رہی تھی۔ اور وہ کہنے لگیں کہ ارے نہیں، میری بیٹی نے تو بالکل بھی کبھی بھی پریشان نہیں کیا مجھے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ہادی کی طرف مڑی اور اسے کہنے لگی کہ ہادی بیٹا تم بھی اب تھک گئے ہوگے، کل رات سے تم 1 منٹ بھی نہیں سوئے، تم اب گھر جا کر آرام کرو، ماہی بھی اب ٹھیک ہے۔ سعدیہ بیگم نے ہادی سے کہا جس کی آنکھوں کی سرخی اس کی بے خوابی کا ثبوت دے رہی تھی، ارے بس آنٹی ڈاکٹر سے بات ہوگی نا، کچھ دیر میں ہی وہ ڈسچارج کر دیں گے، میں میڈیسن لے آتا ہوں اور تب تک ڈسچارج پیپرز بھی بن جائیں گے۔ اور ہادی نے ماہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ اور اس کے بعد وہ میڈیسن لینے کو باہر چل دیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہی اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ سعدیہ بیگم ماہین کو سہارا دیتے ہوئے اب کمرے میں لے گئی تھی اور لاؤنج میں رکھا فون بجا تو وہ اس جانب آئیں اور حیدر کو ماہین کی حالت سے آگاہ کیا انہوں نے۔ تبھی ہادی میڈیسن ہاتھ میں لیے اندر آیا اور ہادی نے کہا کہ آنٹی میں ماہی سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ ہادی کی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی اور فون پر بھی ابھی حیدر انہیں ہادی کے فیصلے سے ہی آگاہ کر رہا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ کمرے کی جانب بڑھا جبکہ حیدر انہیں جلد از جلد ماہین کی شادی کر دینے کی رائے دینے لگا۔ ہادی نے اب دروازے پر دستک دی اور پھر اندر داخل ہوا اور ماہین ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس نے بند آنکھوں کو ہی مسلتے ہوئے کہا کہ ماما پانی دے دیں پلیز۔ اور ہادی نے سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ اٹھا کر پانی گلاس میں انڈیلا اور ماہین کی جانب بڑھانا چاہا اور اس کی نظر ساتھ پڑی کھلی ڈائری پر پڑی اور کھلا ہوا پین ابھی بھی اس میں موجود تھا اور اس میں خوبصورت سی رائٹنگ میں کچھ الفاظ صفحے پر بکھرے تھے اور وہ الفاظ کچھ یہ تھے، مجھے نہیں پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، دعا کہتی ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے لیکن میں کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی، لیکن ہاں مجھے وہ اچھا لگتا ہے، وہ دوسروں کا خیال رکھنے والا، وہ ہنستا مذاق کرتا ہوا انسان، اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیتا ہے اور دوستوں پر جان نچھاور کرتا ہے، لیکن میں اب تک سمجھ نہیں پائی کہ اس کی کون سی خوبی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کا میرا خیال رکھنا، اس کا مجھ سے کچھ بھی کہے بغیر ایک محرم رشتے کی طرف قدم بڑھانا، اس کا مجھے دیکھنا، مجھے اس میں اتنی خوبیاں نظر آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اس کی خامیوں کو بھی خوبیوں ہی کے زمرے میں رکھتی ہوں میں۔ وہ خاص ہے، بہت خاص۔ میں نے اس کی دھڑکن سنی تھی اور اس کی وہ دھڑکن مجھے آج بھی اپنے دل میں دھڑکتی محسوس ہوتی ہے۔ میرے کانوں میں اب بھی اس کی دھڑکن کے دھڑکنے کی آواز گونجتی ہے۔
میں جب اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو ارد گرد کی آوازیں کہیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں. مجھے پھر اس کی دھڑکن سنائی دیتی ہے اور مجھے اس کی کلائی پر بندھی گھڑی کی سیکنڈ آگے بڑھاتی ہوئی سوئی کی ٹک ٹک تک سنائی دیتی ہے. اور مجھے اس کی بولتی آنکھوں کے راز نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ آتی ہے شمسا اقبال کی خوبصورت پوئٹری. اسے دیکھا تو دل نے کہا اتنی جلدی مت کرو. کہا دل پہ اختیار نہیں ہے. دل نے کہا وہ چھوڑ نہ جائے تو کہا اس پہ اعتبار بہت ہے. دل نے کہا کہ کیا دیکھا اس میں. میں نے آنکھیں ایک پل کے لیے بند کی, اسے سوچا اور بند آنکھوں کے پیچھے اسے دیکھا. دھڑکن بڑھی, دل بے قرار ہوا اور اسے جواب مل گیا. دل نے کہا کہ راہ دشوار بہت ہے. کہا نبھا لوں گی. دل نے کہا وقت ہے سوچ لو. میں نے بھی کہا اب مہلت ہی کہاں ہے. پھر دل نے کہا کہ وہ اجنبی ہے. کہا اپنا بنا لوں گی. دل نے کہا وہ روح تک جکڑ لے گا. کہا سر کو جھکا لوں گی. دل نے کہا وہ وردی والا ہے. میں نے کچھ کہنا ہی چاہا لیکن لب ساکت رہ گئے اور میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد ماہین نے جب پانی نہ ملنے پر گردن موڑ کر اسے دیکھا تو دھک سے رہ گئی. آپ یہاں؟ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ہادی نے اسے پانی سے بھرا ہوا گلاس دے دیا. اب پانی پی کر ماہین سیدھی ہو کر بیٹھی اور ہادی بھی چیئر گھسیٹ کر بیڈ کے نزدیک بیٹھ گیا. ماہین سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو اب آپس میں مسل رہی تھی اور ہادی نے اس کا نام لیا اور کہا ماہی. اور ماہین نے ہادی کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا اور پھر سر جھکا لیا. اب اس کے بعد ہادی نے کیسے کنفیس کیا اپنی فیلنگز کے بارے میں, کیا بتایا ماہی کو اور ماہی کا ریاکشن کیا تھا. ماہی بھی دعا سے کم نہیں ہے شرمانے میں. اب کیا کچھ ہوا یہ تو ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. آئی نو کہ یہاں پہ تھوڑا سا صبر کرنا مشکل ہے لیکن بہت جلدی آ رہی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ بھی. اور کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ناول. جی, اور اگر اچھا لگ رہا ہے آپ کو ناول تو بھائی لائک کرنا تو بنتا ہے نا. جتنے زیادہ لائکس آئیں گے نا اتنی ہی جلدی نیکسٹ ایپیسوڈز بھی آئیں گی. تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.